فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں مکہ اور مدینہ کے مقدس مقامات۔ تالیف ہے رسول جعفریان، ترجمہ کیا ہے سید قلبی حسین رضوی صاحب نے۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 16ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 270 ہے اور باب نمبر 7 میں بقیع اور اس کے تاریخی آثار سے متعلق گفتگو جاری تھی۔ سلسلے کو وہیں سے جوڑتے ہیں۔ قباء بنات الرسول، بقیع میں دفن ہونے والوں میں سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 3 بیٹیاں بھی ہیں کہ ان قبور پر بھی ایک قبا تھا کہ قباء بنات رسول کے نام سے مشہور تھا۔ یہ 3 بہنیں ایک دوسرے کے قریب دفن کی گئی ہیں۔ ان کی قبروں پر موجود قبا بقیع میں ایک زیارت گاہ شمار ہوتا تھا۔ صفحہ نمبر 271، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اکثر بیویاں بقیع میں ایک دوسرے کے جوار میں دفن کی گئی ہیں۔ بقیع میں مدفون حضرت کی بیویاں یہ ہیں: زینب بنت خزیمہ جن کی وفات 4 ہجری میں ہوئی، ریحانہ بنت زبیر وفات 8 ہجری میں ہوئی، ماریہ قبطیہ وفات 16 ہجری، زینب بنت حجش وفات 20 ہجری، ام حبیبہ بنت ابو سفیان وفات 42 یا 44 ہجری میں، حفصہ بنت عمر وفات 45 ہجری، سودا وفات ہوئی ہے 50 یا 54 ہجری، صفیہ بنت ہوئی بن اخطب یہودی وفات 50 ہجری، جویریہ بنت حارث وفات 50 یا 56 ہجری، عائشہ بنت ابو بکر وفات 57 یا 58 ہجری۔ بی بی عائشہ کی خواہش تھی کہ قبر رسول کے نزدیک دفن کیا جائے، لیکن آپ نے خود فرمایا کہ رسول خدا کے بعد انجام دیے گئے کاموں کی وجہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دفن ہونے میں شرمندگی کا احساس کرتی ہوں، لہٰذا بقیع میں دفن کی گئیں۔ ام سلمہ جن کی وفات 61 ہجری میں ہوئی، بی بی خدیجہ کے بعد پیغمبر اسلام کی بہترین شریک حیات تھیں۔ یہ وہ ام المومنین ہیں جنہوں نے بحرانی دور میں امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت کا دفاع کیا۔ صفحہ نمبر 271، فاطمہ بنت اسد، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان خاتون کا بہت احترام کرتے تھے۔ یہ آپ کی چچی تھی۔ آپ کی عظمت کا اندازہ اس امر سے لگایا جا سکتا ہے کہ تاریخی واقعات کے مطابق خانہ کعبہ میں داخل ہو کر امیر المومنین کو جنم دیا۔ حضرت ابو طالب کی شریک حیات کے عنوان سے فاطمہ بنت اسد رسول خدا کی سرپرستی کرنے میں شریک تھیں۔ حضرت فاطمہ بنت اسد کو اپنی ماں سمجھتے تھے۔ وہ مکہ کی پہلی مسلمان عورتوں میں سے تھیں اور ہجرت کے بعد اپنے بیٹے علی کے ہمراہ مدینے میں زندگی بسر کرتی تھیں۔ ابن سعد کے نقل کے مطابق رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ملاقات کے لیے جاتے تھے اور آپ کے گھر میں استراحت فرماتے تھے۔ جب فاطمہ بنت اسد نے ہجرت کے 3 سال رحلت فرمائی تو رسول خدا نے اس سال کو اس حد تک مخزون ہوئے کہ تاریخ کی کتابوں میں آیا ہے کہ حضرت نے فاطمہ بنت اسد کو اپنے پیراہن میں کفن کیا اور ان کو دفن کرنے سے پہلے ان کی قبر میں داخل ہوئے۔ جب حضرت سے پوچھا گیا کہ آپ نے کسی کے لیے ایسا کام نہیں انجام دیا تو آپ نے جواب میں کہا کہ آپ نے پرنم آنکھوں سے آپ کو قبر میں اتارا اور فاطمہ بنت اسد سے مخاطب ہو کر فرمایا، رحمک اللہ یا امی بعد امی،
جو قبر آئمہ بقی کے نزدیک واقع ہے احتمالاً وہ بی بی فاطمہ بنت اسد کی قبر ہے۔ دوسری روایتوں میں ان کی قبر کو سعد بن معاذ اور ابو سعید خضری کی قبروں کے پاس بتایا گیا ہے۔ 7ویں صدی ہجری میں جب ابن نجار جن کی وفات 643 ہجری میں ہوئی اپنی کتاب تالیف کی، لوگ فاطمہ بنت اسد کی قبر کو سعد بن معاذ کی قبر کے پاس زیارت کرتے تھے، لیکن سمہودی نے وفا الوفا میں اس بات کو غلط قرار دیا اور ان کی قبر کو بقعہ حضرت ابراہیم بن رسول اللہ کے قریب بتایا۔ اور متری نے جن کی وفات 741 ہجری میں ان کی قبر کو عثمان کی قبر کے شمال میں یعنی سعد بن معاذ کی قبر کے پاس جانا۔ وہ کہتا ہے کہ اس کے اوپر ایک قبہ موجود ہے۔ صفحہ نمبر 273 ہے۔ اور عباس بن عبد المطلب، عباس پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے۔ وہ مکہ کے حوادث میں بنی ہاشم کے درمیان رسول خدا کے مدافع تھے۔ وہ اشراف مکہ میں شمار ہوتے تھے اور اشرافی جذبے کے مالک تھے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ہونے کے عنوان سے رسول خدا انہیں بہت چاہتے تھے۔ رسول خدا کی رحلت کے بعد امیر المومنین کے وفادار تھے۔ عثمان کی خلافت کے دوران انہوں نے رجب 26 ہجری میں وفات پائی۔ جب عباسیوں نے اقتدار پر قبضہ کیا تو انہوں نے بقیع میں واقع اپنے جد کی قبر کی طرف خاص توجہ دی، جیسا کہ اس سے پہلے بیان ہوا کہ ناصر عباسی 575 سے 622 ہجری تک جو مذہب تشیع کی طرف کافی رجحان رکھتا تھا، انہوں نے عباس بن عبد المطلب اور 4 ائمہ معصومین کی قبروں پر ایک قبہ تعبیر کیا تھا۔ عقیل بن ابی طالب، صفحہ نمبر 273۔ عقیل بن ابی طالب امیر المومنین علیہ السلام سے 20 سال بڑے تھے اور اپنے زمانے کے مشہور نسب شناس شمار ہوتے تھے۔ بقیع کے نزدیک ان کا ایک گھر تھا اور اسی گھر میں دفن ہوئے، اور یہاں تک کہ مورخین کے نقل کے مطابق عقیل کے گھر میں کئی اور لوگوں کے دفن ہونے کا بھی ذکر آیا ہے۔ ان میں ابی سفیان بن حارث بن عبد المطلب کا نام بھی ہے، جو 20 ہجری میں سفر حج سے واپسی پر مدینے میں اس دنیا سے چل بسا اور عقیل کے گھر میں دفن کیا گیا۔ بعض مورخین نے عقیل کے مدینے میں وفات پانے پر شک کیا ہے اور ان کے مطابق وہ شام میں وفات پائے ہیں۔ اس کے علاوہ کہا گیا کہ عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن ابی وقاص کی قبریں بھی اسی جگہ کے نزدیک واقع ہیں جہاں پر عقیل اور عبداللہ بن جعفر کی قبریں موجود ہیں۔ جیسا کہ اس سے پہلے بیان ہوا کہ ابن عوف کی قبر عثمان بن مظعون کی قبر کے پاس یعنی حقیقت میں حضرت ابراہیم بن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کے نزدیک ہے۔ صفحہ نمبر 274۔ عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب مکہ کے ابتدائی مسلمانوں میں سے تھے۔ پیغمبر اسلام کی طرف سے حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والے کاروان کے سرپرست مقرر ہوئے اور 7 ہجری میں مدینہ لوٹے۔ غزوہ موطا میں مسلمانوں کی فوج کے اعلیٰ سربراہ کی حیثیت سے شرکت کی اور اسی جنگ میں شہید ہو گئے۔ اس وقت رسول خدا نے ان کے فرزند عبداللہ کو آغوش میں لے کر جعفر کے بارے میں فرمایا کہ خداوند متعال اس کے کٹے ہوئے 2 بازوؤں کے بدلے 2 پر عطا فرمائے، جن کے ذریعے وہ بہشت میں فرشتوں کے ہمراہ پرواز کرے، اسی لیے انہیں جعفر طیار کہتے ہیں۔ اس وقت جعفر طیار کی قبر ملک اردن کے موطا کے مقام پر اہم زیارت گاہ شمار ہوتی ہے۔ حالیہ برسوں میں اس کی تعمیر نو ہوئی اور ان کی قبر پر ایک زری نصب کی گئی۔ ان کے فرزند عبداللہ اس وقت صغیر سن میں تھے کہ پیغمبر اسلام آپ سے انتہائی محبت فرماتے تھے۔ پیغمبر اسلام کے بعد عبداللہ ایک محترم شخصیت شمار ہوتے تھے اور امیر المومنین اور بی بی زہرا کی نور عین بی بی زینب کبریٰ سے ان کی شادی ہوئی۔ کربلا کے حادثے کے بعد عبداللہ ایک برجستہ اور عظیم شخصیت کے عنوان سے معروف تھے، کافی سخی اور بخشش کے سبب جواد کی صفت سے مشہور تھے۔ ان کی وفات کے بعد انہیں ان کے چچا عقیل کے پاس دفن کیا گیا۔ چونکہ انہیں اپنے ہی گھر میں دفن کیا گیا تھا اس لیے ان کا گھر بھی رفتہ رفتہ بقیع میں شامل ہو گیا۔ اس وقت ان 2 بزرگواروں کی قبریں بقیع میں ایک دوسرے کے نزدیک واقع ہیں۔ صفحہ نمبر 274۔ اسماعیل بن جعفر صادق کا قبہ۔ اسماعیل امام جعفر صادق علیہ السلام کے بڑے بیٹے تھے۔ وہ اپنے والد سے 10 سال پہلے فوت ہو گئے۔ ان کی وفات سے پہلے
عام شیعہ تصور کرتے تھے کہ وہ امام صادق کے جانشین ہوں گے، یہاں تک کہ ان کی وفات کے بعد امام صادق کی طرف سے اپنے بیٹی کی موت کی تائید اور تاکید کرنے کے باوجود بعض لوگوں نے یقین نہیں کیا اور امامت کو اسماعیل کا حق سمجھتے تھے۔ بعد میں یہ فرقہ اسماعیلیہ فرقے کے عنوان سے مشہور ہوا اور انہوں نے مصر میں فاطمی حکومت تشکیل دی۔ اسماعیل کی قبر چند دہائی پہلے تک بقیع کی مشہور قبروں میں شمار ہوتی تھی اور دوسری قبروں سے دور تھی، اسی لیے بقیع کے باہر قرار پائی تھی۔ مطری جن کی وفات 741 ہجری میں ہوئی، اس کے مطابق 8ویں صدی ہجری میں اسے مشہد کبیر یعنی بڑی زیارت گاہ کہا جاتا تھا، اور یہ قبر عباس اور ائمہ معصومین کے قبے کے مغرب میں واقع تھی۔ اسماعیل کی قبر کی شیعہ محبان اہل بیت اور اسماعیلیہ زیارت کرتے تھے۔ عیاشی کی رپورٹ کے مطابق 11ویں صدی ہجری میں یہ زیارت گاہ کافی پر رونق تھی، جیسا کہ مطری نے ذکر کیا کہ اسماعیل کا قبہ مصر کے فاطمیوں کے زمانے میں تعمیر کیا گیا۔ 12ویں صدی ہجری میں مدینے کے اصل شہر کے گرد دیوار تھی، اسماعیل کی قبر اس دیوار کے اندر اور بقیع سے باہر تھی، اور یہ قبر عباس اور ائمہ بقیع کی قبروں کے مقابل میں واقع تھی۔ جدید توسیع میں اسماعیل کی قبر تعمیرات کی زد میں آ گئی۔ بعض عینی شاہدوں کے مطابق قبر کو صاحب قبر کے ساتھ اٹھا کر بقیع میں منتقل کیا گیا۔ حجت الاسلام والمسلمین آقا محمد حسین اشعری نے حقیر سے کہا، یعنی مؤلف سے کہا کہ انقلاب سے 2-3 سال پہلے میں جب مدینہ منورہ میں ہوتا تھا تو ہمارا ہوٹل بقیع کے قریب تھا۔ میں نے آدھی رات کو سنا کہ شور و غوغا برپا ہوا ہے۔ میں نے کھڑکی سے باہر جھانک کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ حضرت اسماعیل کے قبے کی اطراف میں لوگ جمع ہوئے ہیں۔ میں نیچے گیا اور لوگوں سے پوچھا کیا ماجرا ہے۔ بتایا گیا کہ اسماعیلیہ فرقے کے بزرگوں کو دعوت دی گئی ہے تاکہ حضرت اسماعیل کی قبر کو ان کی حاضری میں بقیع کے اندر منتقل کیا جائے۔ اس کے بعد اس کو اٹھا کر بی بی ام المؤمنین کی قبر کے نزدیک دفن کیا گیا۔ چند سال قبل تک شہدائے حرہ کی قبور کے پاس ایک قبر تھی اور اسے حضرت اسماعیل کی قبر بتاتے تھے۔ اس وقت وہ قبر منہدم ہوئی ہے، لیکن بعض زائرین ابھی بھی وہیں پر جا کر حضرت اسماعیل کی زیارت کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 276۔ عاتقہ اور صفیہ کا مرقد۔ عاتقہ بنت عبد المطلب رسول اللہ کی پھوپھی تھی۔ یہ وہی خاتون ہے جنہوں نے جنگ بدر سے پہلے مکہ میں اس مضمون کا خواب دیکھا کہ قریش اپنے عزیزوں کو کھو رہے ہیں۔ جب سپاہ قریش بدر کی طرف روانہ ہو رہا تھا تو یہ خواب بیان کیا گیا تو ابو جہل نے اس کا مذاق اڑایا۔ اتفاقاً جنگ بدر میں قریش نے اپنے سرداروں من جملہ ابو جہل کو کھو دیا۔ سفینہ بنت عبد المطلب بھی پیغمبر اسلام کی پھوپھی تھی۔ وہ صدر اسلام کی باعظمت اور شجاع خاتون تھی۔ جنگ احزاب کے دوران آپ نے شہر مدینہ کے اندر ایک یہودی کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ یہ شخص بنی قریظہ کے یہودیوں کے لیے جاسوسی کرتا تھا۔ یہ دو بہنیں ایک دوسرے کے نزدیک بقیع میں دفن کی گئی۔ ماضی میں ان کی قبروں پر ایک قبہ تھا جو کہ بقیع العمات کے نام سے مشہور تھا۔ اس وقت اس قبے کا کوئی نام و نشان نہیں، بلکہ ان دو بہنوں کی قبریں بقیع کی مغربی دیوار کے پاس واقع ہیں۔ مطری جن کی وفات 741 ہجری میں ہوئی، صفیہ کی قبر کی توصیف میں عاتقہ کی قبر کے بارے میں اشارہ کیے بغیر لکھتے ہیں کہ قبر پر اس اطراف میں پتھر چنے گئے ہیں، اس سے یہ قبر مشخص ہے، لیکن یہ قبر شہر مدینہ کی دیوار کے نزدیک تھی اور بقیع سے باہر تھی، اس لیے اس پر قبہ تعمیر کرنے کی موافقت نہیں ہوئی۔ معلوم ہوتا ہے کہ بعد والی صدیوں کے دوران صفیہ کی قبر پر بھی ایک قبہ تعمیر کیا گیا۔ بہرحال مطری کی روایت میں آیا کہ صفیہ کی قبر کی طرف بقیع کی دیوار بالکل اسی جگہ پر تھی جہاں پر اس وقت ہے، اور اس کے آگے قبرستان بقیع نہیں تھا۔ اس کے ساتھ ایک اور قبر دکھائی دیتی ہے۔ یہ قبر حضرت ابو الفضل عباس کی والدہ ام البنین کی قبر کے عنوان سے پہچانی جاتی ہے اور لوگ اس کی زیارت کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 277۔ مسجد فاطمہ یا بیت الاحزان۔ اس سے پہلے بقیع کے اندر اور قبور ائمہ علیہم السلام کے نزدیک ایک چھوٹی سی مسجد تھی جسے بیت الاحزان کہتے تھے، اور تاریخ کی کتابوں میں اسلام کی ابتدائی صدیوں سے اواخر تک اس کا ذکر آیا ہے۔ بعض کتابوں میں سلسلے میں لکھے گئے مطالب کے مطابق یہاں پر بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا
اپنے والد بزرگوار کی سوگ میں گریہ و زاری کرتی تھیں۔ ابتدا میں یہاں پر بی بی زہرا سے مربوط ایک معمولی گھر تھا جو بعد میں بیت الاحزان یا قبہ الاحزان کے نام سے مشہور ہوا، اور اواخر میں اسے مسجد فاطمہ کے عنوان سے بھی یاد کیا کرتے تھے۔ یہ جگہ حضرت عباس بن عبد المطلب کی قبر اور ائمہ معصومین کے قبور کے شمال میں واقع تھی۔ بعد میں اسے بقیع میں ملحق کیا گیا۔ مدینے میں اس کے علاوہ بیت الاحزان کے نام سے کوئی دوسری جگہ نہیں ہے۔ صفحہ نمبر 277 بقیع میں مسجد ابی بن کعب۔ مورخین کے مطابق حضرت عقیل کی قبر اور پیغمبر اسلام کی بیویوں کے قبے کے نزدیک مسجد ابی بن کعب کے نام سے ایک مسجد تھی۔ مورخین نے لکھا کہ رسول خدا نے اس مسجد میں نماز پڑھی تھی، حتیٰ ایک روایت میں آیا کہ حضرت نے فرمایا کہ اگر لوگ اس جگہ پر آنے کا رجحان پیدا نہ کرتے تو میں اس میں بہت نمازیں پڑھتا۔ یہ مسجد عقیل اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں کی قبروں کے سامنے پتھر بچھے ہوئے راستے کی اس طرف ہو سکتی ہے۔ صفحہ نمبر 278 ہے عثمان بن عفان کی قبر۔ عثمان بن عفان کے خلاف لوگوں نے بغاوت کی اور اس سلسلے میں بصرہ، عراق اور مصر سے بہت لوگ اعتراض کرنے کے لیے مدینے آ گئے تھے۔ اس بغاوت کے نتیجے میں وہ ذی الحج 35 ہجری میں قتل کیے گئے۔ اس کے بعد انہیں حش کوکب کے نام سے مشہور کچھار میں دفن کیا گیا۔ یہ جگہ بقیع کی حدود سے باہر تھی، یا دوسرے الفاظ میں بقیع کے پیچھے تھی۔ معاویہ کے اقتدار سنبھالنے کے بعد اس جگہ کو بقیع کے ساتھ ملحق کیا گیا، اور احتمالاً عثمان بن عفان کی قبر کو مشخص صورت میں رکھا گیا۔ بعد میں رفتہ رفتہ بقیع میں مشہور قبروں پر قبہ بنائے گئے، اور عثمان کی قبر پر بھی ایک قبہ بنایا گیا جس کو وہابیوں کے دور میں منہدم کیا گیا۔ 13ویں صدی ہجری میں سید جعفر مدنی نے لکھا کہ عثمان کی قبر پر قبہ بنانے والے بانی کی قبر بھی مقبرے کے اندر مشخص ہے، اور مطری جن کا انتقال 741 ہجری میں ہوا، وہ اپنے زمانے میں بھی بقیع کا ایک حصے کہتے ہیں کہ یہ ایک بقیع میں حصہ تھا اور جس میں عثمان کی قبر واقع تھی۔ حش کوکب کے نام سے مشہور تھا یہ جگہ۔ وہ مزید کہتے ہیں کہ ایوبی عمرہ میں سے ایک امیر نے 61 ہجری میں اس پر ایک بڑا قبہ بنایا۔ یہ جو کہا گیا کہ ممکن ہے کہ یہ قبر عثمان بن مظعون کی ہو، اس کی کوئی دلیل نہیں۔ مطری کے مطابق ابراہیم عثمان بن مظعون کی قبر کے پاس دفن کیے گئے۔ اس طرح برزنجی کے لکھنے کے مطابق عثمان بن مظعون کی زیارت کے لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند ابراہیم کی قبر کی زیارت کرنی چاہیے۔ صفحہ نمبر 279 امام سجاد علیہ السلام اور امام صادق علیہ السلام کے گھر۔ 1363 ہجری کے دوران منہدم ہونے سے پہلے محلہ بنی ہاشم میں 2 گھر موجود تھے۔ ان میں سے ایک دار علی بن حسین اور دوسرا دار جعفر بن محمد علیہ السلام کے نام سے مشہور تھا۔ یہ 2 مکان اسی جگہ پر تھے جو اس وقت بقیع کے اصلی دروازے اور حرم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان واقع پتھر بچھی ہوئی کھلی فضا ہے۔ شیعوں کی کتابوں میں ان 2 جگہوں پر نماز پڑھنے کی سفارش کی گئی ہے۔ اس سے ان 2 گھروں کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ سمودی نے اپنی کتاب میں اس جگہ پر موجود ابو ایوب انصاری اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے گھر کا ذکر کیا ہے۔ مطری نے 8ویں صدی ہجری میں اسماعیل بن امام جعفر صادق علیہ السلام کی قبر، جسے اس وقت بقیع کے اندر منتقل کیا گیا ہے، اس کے بارے میں تفصیل لکھنے کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ اس زمین میں اسماعیل دفن کیے گئے ہیں۔ اس کے اطراف میں شمال کی طرف امام زین العابدین علی بن حسین رضوان اللہ علیہم اجمعین کا گھر تھا، اور اس کے علاوہ یہاں پر مسجد زین العابدین کے نام سے ایک چھوٹی سی مسجد بھی تھی۔ اس وقت اس جگہ پر پتھر بچھے ہوئے ہیں اور بقیع اور مسجد نبوی کے درمیان ایک پتھروں کی دیوار بنائی گئی ہے جس پر آہنی جنگلہ نصب کیا گیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا گھر جو اواخر تک موجود تھا، یہ بھی ایک مقدس اور متبرک مقام شمار ہوتا تھا۔ مطری کے مطابق عثمان کا گھر باب جبرائیل کے سامنے تھا، اور ایک زمانے میں یہ دروازہ باب عثمان کے نام سے مشہور تھا۔ ابو ایوب انصاری کا گھر اس کے قبلے کی طرف واقع تھا۔
پیغمبر اسلام نے ہجرت کے ابتدائی ایام میں 7 مہینے تک اس گھر میں سکونت اختیار کی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا گھر بھی اس اطراف میں تھا۔ مطری کے لکھنے کے مطابق اس کے زمانے تک اس گھر کا محراب مشخص تھا۔ صفحہ نمبر 280 دارالنباغہ۔ بعض قبریں من جملہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد عبداللہ کی قبر دارالنغابہ نامی ایک جگہ پر تھی۔ مسجد نبی کے مغربی حصے کی توسیع کی وجہ سے یہ جگہ مسجد سے ملحق ہو گئی۔ تاریخی لحاظ سے کسی شک و شبہ کے بغیر پیغمبر اسلام کے والد گرامی نے مدینے میں وفات پائی۔ ان کی قبر ایک ایسی جگہ پر تھی جو بعد میں دارالنباغہ کے نام سے مشہور ہوئی۔ اس جگہ کی بعض تصویریں موجود ہیں کتابوں میں۔ اس وقت یہ جگہ مسجد نبی میں معلق ہو چکی ہے۔ نائب صدر شیرازی نے 1305 ہجری میں اس جگہ کا مشاہدہ کیا ہے اور وہاں پر لکھے ترکی اشعار کو اپنی کتاب میں درج کیا ہے۔ ان اشعار کے مطابق پیغمبر اکرم کے والد بزرگوار کی قبر پر ایک قبہ تھا اور 1245 ہجری میں یہ بنایا گیا تھا۔ صفحہ نمبر 281 ہے غزوہ احد کے حالات اور اس کے تاریخی نتائج۔ جنگ احد میں مسلمانوں اور مشرکین کی پوزیشنیں۔ صدر اسلام کے غزوات میں سے ایک اہم غزوہ جنگ احد ہے۔ یہ غزوہ ہجرت کے 3 سال واقع ہوا۔ اس جنگ کی اہمیت مسلمانوں و مشرکین کے درمیان لڑائی کی روش کے پیش نظر ماضی سے لے کر اب تک کے تمام مسلمانوں کی تاریخ میں مشہور ہے۔ خداوند متعال نے سورہ آل عمران میں چند آیات کو اس جنگ سے مخصوص کیا ہے اور یہ جنگ چند زاویوں سے خاص کر مسلمانوں کی شکست کی وجہ سے قابل توجہ قرار پائی۔ اس غزوے کی چند جہات سے جانچ پڑتال کی جانی چاہیے۔ نمبر 1 لڑائی کے مقدمات، نمبر 2 اصل لڑائی، نمبر 3 لڑائی کے آثار و نتائج۔ لڑائی کے مقدمات کے حصے میں بھی چند مطالب بیان کرنے کے قابل ہیں۔ نمبر 1 جنگ بدر کی تلافی کرنے کے لیے مشرکین کا اقدام۔ نمبر 2 مشرکین سے جنگ کی آمادگی اور اس کی کیفیت کے بارے میں مسلمانوں کے آپس کے صلاح مشورے۔ نمبر 3 رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احد کی طرف روانہ ہونے کا راستہ۔ نمبر 4 مشرکین اور مسلمانوں کے مورچے سنبھالنے کی جگہیں۔ کتاب کے موضوع کے مطابق جس چیز کو ہم بیان کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں وہ صرف تاریخی لحاظ سے اور تحقیقات کی بنیاد پر دونوں کی طرف کے سپاہیوں کے مورچے سنبھالنے کی جغرافیائی پوزیشن ہے۔ باقی مطالب کو سامعین کرام تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں تلاش کر سکتے ہیں۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ اس سلسلے میں بیشتر تفاصیل بیان کرنے کے 2 وجوہات ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ احد کا علاقہ ایک ایسا علاقہ ہے جہاں پر زائرین ایک خاص عشق و محبت سے حاضری دیتے ہیں، اور چونکہ یہ علاقہ عصر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک فیصلہ کن جنگ کا میدان رہا ہے، اس لیے لوگ اس کی طرف خاص توجہ دیتے ہیں۔ دوسری یہ کہ بعض کتابوں میں اس جنگ کی کیفیت کے بارے میں ایک غلط خاکہ کھینچا گیا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ جو کچھ اصلی کتابوں میں آیا ہے نئے سرے سے پیش کیا جائے۔ صفحہ نمبر 282 ہے اور کوہ احد اور اس کا علاقہ۔ بحث کو شروع کرنے سے پہلے اس بات کی طرف اشارہ کرنا ضروری ہے کہ کوہ احد مشرق سے مغرب تک کی طرف پھیلا ہوا ہے لیکن سیدھا نہیں ہے۔ یہ پہاڑ مسجد نبی سے 5.5 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ اس پہاڑ کے شمال میں طریق غیر المسلمین کے نام سے ایک بڑی سڑک بنائی گئی ہے۔ اس سڑک و پہاڑ کے درمیان جبل سور جیسی کئی پہاڑیاں واقع ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک روایت کے مطابق یہاں پر حرم مدینہ کی شمالی سرحد ہے۔ اس سڑک اور پہاڑ کے درمیان حضرت حمزہ کا مقبرہ، کوہ رمات، مسجد سید الشہداء اور چشمہ شہداء، وادی قنات بڑا قاف سے ہے، اور ایک وسیع میدان واقع ہے۔ اس وقت اس میدان میں گاڑیوں کا اڈہ اور پولیس اسٹیشن واقع ہے۔ اسی علاقے میں بہت سے رہائشی مکانات بھی تعمیر کیے گئے ہیں۔ اس کوہ احد کے جنوب مغرب میں بہت سے کھجور کے باغات اور لہلاتی فصلیں ہیں جو وادی عقیق کے نام تک پھیلی ہوئی ہیں۔ اس پہاڑ کو احد کہنے کا
اس پہاڑ کو احد کہنے کا سبب یہ ہے کہ یہ پہاڑ ایک الگ تھلگ پہاڑ ہے اور اس کے اطراف میں واقع پہاڑی سلسلے سے ملا ہوا نہیں ہے۔ بعض مورخین نے اس کے نام کو خدا کی وحدانیت سے مربوط کیا ہے۔ لکھا گیا ہے کہ عصر جاہلیت میں اس پہاڑ کا نام انقد زبر زیر پیش نہیں ہے، لیکن یہ کہ عین سے ہے، عین نون قاف دال، انقد تھا۔ اور یہ روایت ہے تاریخ مدینہ منورہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 85 میں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوہ احد کو بہت پسند کرتے تھے اور اس کے بارے میں فرماتے تھے کہ احد جبل یبنہ و نہبہ، احد ایسا پہاڑ ہے جو ہمیں دوست رکھتا ہے اور ہم اسے دوست رکھتے ہیں۔ یہ روایت حدیث کی اہم کتابوں میں آئی ہے اور اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے۔ صفحہ نمبر 283 ہے کوہ رمات یا جبل عینین، عین سے ہے یہ، عین یہ نون، کوہ رمات بے شک وہی پہاڑی ہے جو کوہ احد کی جنوب میں واقع ہے۔ اس پہاڑی اور کوہ احد کے درمیان حضرت حمزہ اور دوسرے شہدائے احد کی قبریں واقع ہیں۔ کوہ رمات کی لمبائی مشرق سے مغرب کی طرف اور 150 میٹر اور اس کی چوڑائی 40 میٹر ہے۔ اس کے مشرق میں زیر زمین نہروں نے پہاڑی کے ایک حصے کو نقصان پہنچایا ہے، جس کے آثار دکھائی دیتے ہیں۔ عثمانی دور میں اس پہاڑی سے محافظت اور نگہبانی کے طور پر استفادہ کیا جاتا تھا۔ اس کے بعد بھی اس پر بہت سے گھر بنائے گئے جو حالیہ دور تک موجود تھے۔ اخیراً یہ تمام مکانات منہدم کر دیے گئے تاکہ اس پہاڑی کی اپنی اصل صورت باقی رہے۔ اس پہاڑی کا نام عینین یعنی دو چشمے رکھنے کا یہ سبب ہے کہ اس کے کنارے پر وادی قنات اور عین الشہداء واقع ہے۔ صفحہ نمبر 283 مشرکین کیوں شمال کی طرف، عنوان ہے مشرکین کیوں شمال کی طرف سے مدینے میں داخل ہوئے۔ ہم جانتے ہیں کہ مدینہ مکہ کے شمال میں واقع ہے، اس لیے جو مسافر مکہ سے آ کر مدینے میں داخل ہونا چاہے قاعدتاً اسے جنوب کی طرف سے مدینے میں داخل ہونا چاہیے۔ مدینے کا جنوبی نقطہ قباء ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کرتے وقت مدینے میں داخل ہوئے۔ اس لیے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مشرکین مکہ جنگ احد کے دوران کیوں شمال سے شہر میں داخل ہوئے نہ کہ جنوب یعنی قباء سے۔ یہ نقطہ بھی قابل ذکر ہے کہ کوہ صلا کے کنارے پر دو پہاڑیاں واقع تھیں جن کو ثانی الوداع کہا جاتا تھا۔ یہ جگہ شام کی طرف روانہ ہونے والے مسافرین کو الوداع کہنے کا مقام تھا۔ یہ وہاں سے واپس آنے والوں کے استقبال کی جگہ تھی۔ واضح ہے کہ تبوک اور اس کے آخر میں شام مدینے کے شمال میں واقع ہیں، پس قدرتی بات ہے کہ یہ راستہ شام جانے اور وہاں سے مدینہ آنے والے مسافروں کی رفت اور آمد کی جگہ تھی۔ اب سوال یہ ہے کہ جنگ احد اور جنگ احزاب میں مشرکین کے فوجی مکہ سے مدینہ آتے ہوئے قباء سے مدینے میں داخل ہونے کے بجائے اس شہر کا چکر لگا کر کیوں شمال سے مدینے میں داخل ہوتے تھے؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ شہر مدینہ نال کی مانند ہے، یعنی گھوڑے کی جو نال ہوتی ہے یو کی مانند ہے، یعنی شیپ اس کی یو کی طرح ہوتی ہے یا یو کے مانند ہے، ایک دیوار کے اندر واقع تھا اور یہ حصار یعنی دیوار کوہ اور چٹانوں اور مکانات پر مشتمل تھی۔ شہر میں داخل ہونے کا صرف ایک راستہ تھا جو اس شہر کے شمالی حصے میں واقع تھا، یعنی اس یوں شکل کے بالائی حصے میں، اور یہ جگہ کوہ احد اور کوہ صلا کے درمیان واقع تھی۔ اور قابل ذکر بات ہے کہ اس حصے میں کسی قسم کی قدرتی رکاوٹ نہیں تھی۔ بعض استثناءات دوسرے الفاظ میں نفوس کی چند جزئی راہیں بھی مدینے کے جنوبی اور جنوب مشرق حصے میں تھی، اور ان میں سب سے اہم وہ علاقہ تھا جہاں پر بنی قریظہ ساکن تھا۔ لیکن اسی طرح جنوبی طرف سے بھی ہرہ،
قبا یعنی اسی چٹانوں والے علاقے میں مسافروں کی آمد و رفت کا ایک دشوار گزار انفرادی راستہ تھا، اور یہ وہی راستہ ہے جہاں سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مکہ کے دوسرے مہاجرین ہجرت کے دوران تدریجی طور پر وہاں سے گزر کر مدینے میں داخل ہوئے اور پہلے محلہ قبا میں پہنچے۔ اہم نکتہ یہ ہے کہ قبا کے علاقے میں شہر کے اندر داخل ہونے کے راستے سے یہ ممکن نہیں تھا کہ 3000 فوجیوں پر مشتمل ایک مسلح لشکر شہر مدینہ میں داخل ہو سکے، اس لیے ان کو ایک ایسے راستے سے آنا چاہیے تھا جہاں پر ان کے عبور کرنے کے لیے ان چٹانوں جیسی رکاوٹیں نہ ہوں۔ اس کے علاوہ انہیں مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے ایک کھلے میدان کی ضرورت تھی کہ یہ علاقہ صرف مدینے کے شمال میں پایا جاتا تھا، اس لیے ان کو چاہیے تھا کہ جنوب سے شمال کی طرف شہر مدینہ کا چکر لگا کر وہاں سے شہر میں داخل ہو جائیں۔ بنی قریظہ یعنی جنوب مشرقی حصے سے بھی شہر کے اندر داخل ہونا ممکن نہیں تھا، کیونکہ اس علاقے میں بنی قریظہ ساکن تھے اور وہ مسلمانوں کے ساتھ کیے گئے معاہدے کے تحت مشرکین کو مدینے میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دے سکتے تھے۔ اسی بنا پر مشرکین کے لیے مدینے میں نفوذ کرنے کا تنہا راستہ کوہ احد کا مشرقی حصہ تھا، جو ایک کھلا اور زراعتی علاقہ تھا۔ بالکل اسی وجہ سے مشرکین مدینے کے اسی شمالی حصے یا دوسرے الفاظ میں کوہ احد کے مشرق سے مدینے میں داخل ہوئے۔ جنگ خندق میں جب انہیں خندق سے دوچار ہونا پڑا تو اسی وجہ سے بنی قریظہ کے گھروں کی طرف سے مدینے میں داخل ہونے کے منصوبے پر غور کرنے پر مجبور ہو گئے۔ صفحہ نمبر 285 ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مدینے سے احد تک کا راستہ، جو سڑک اس وقت طریق سید الشہداء کے نام سے مشہور ہے، تقریباً یہ وہی راستہ ہے جہاں سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب مشرکین سے نبرد آزما ہونے کے لیے مدینے سے احد پہنچے۔ کوہ احد مسجد نبی سے 5.5 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ اس راہ پر لشکر اسلام کے بائیں جانب یعنی مدینے کی مشرق میں حرہ شرقی واقع تھا اور اس کے مغرب میں کوہ صلا واقع تھا۔ کوہ صلا سے کوہ احد تک زمین نخلستان اور کھیتوں پر مشتمل تھی اور ایک کھلا علاقہ کوہ احد کے دامن تک پھیلا ہوا تھا۔ مدینے سے احد تک اس راستے پر 2 اہم قبیلے سکونت کرتے تھے۔ پہلا قبیلہ بنی عبد اشل تھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس محلے میں تھوڑی دیر آرام فرمایا، تھوڑی دیر رکے۔ اس قبیلے کی مسجد وہی ہے جو مسجد البحیر یا مسجد الاسواف یا مسجد شجرہ کے نام سے مشہور ہے اور اس وقت مسجد ابو ذر کے نام سے پہچانی جاتی ہے۔ اس کے بعد ایک چھوٹا بالکل معروف مکان تھا جو شیخین کے نام سے مشہور تھا، اور یہ مکان ایک بوڑھی خاتون اور بوڑھے مرد سے متعلق تھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر بھی توقف کیا۔ اس وقت وہاں پر مسجد درعا کے نام سے ایک مسجد ہے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہاں پر رکنے کی یادگار ہے۔ کہا گیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر مغرب اور عشاء کی نماز پڑھی ہے اور دوسرے دن صبح تک وہیں پر قیام فرمایا۔ بعد میں یہ مسجد درعا یا مسجد بدعا اور مسجد شیخین کے ناموں سے پہچانی جاتی تھی۔ اس کو اس لیے درا کہتے تھے کہ پیغمبر اسلام نے یہاں پر درا یعنی زرہ پہنی تھی۔ اگرچہ یہ مسئلہ تاریخ کی کتابوں میں درج ہوا ہے، لیکن بعض مورخین نے اسے قبول نہیں کیا اور کہا کہ رسول خدا نے مدینے میں زرہ پہنی تھی۔ تاریخی روایتوں میں آیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے شیخین میں پہنچنے پر مشرکین دور سے اسلامی فوج کو دیکھ رہے تھے اور دونوں سپاہیوں نے اپنے فوجیوں کو نبرد آزما کے لیے آمادہ کیا۔ اس لیے شیخین احد کے نزدیک اور اس سے تقریباً 1.5 کلومیٹر کی دوری پر واقع تھا، اور مشرکین کو کوہ صلا کے شمال میں اور کوہ احد کے مغرب میں کھیتوں میں مورچے سنبھالے ہوئے تھے۔ اس علاقے کو جرف کہا جاتا تھا۔ اس سڑک یعنی طریق سید الشہداء کے آخر پر قبیلہ بنو حارثہ زندگی بسر کرتے تھے۔ 2 قبیلے بنی عبد اشل اور بنو حارثہ 2 حروں
اور عہد کے جنوبی دامن کے درمیان واقع زراعتی زمین کے مالک تھے اور کاشتکاری کرتے تھے۔ مسجد طائفہ بنو حارثہ کو اس وقت مسجد المسترا کہتے ہیں، اور یہ نام اس لیے ہے کہ حضرت نے وہاں پر جنگ عہد یا کسی اور وقت استراحت فرمائی تھی۔ واقدی ایک روایت میں سفر کے راستے کو مدینے سے بدا، وہاں سے زقاق الحصی اور اس کے بعد شیخین تک اور پھر ابتدائے ثنیہ تک بیان کرتا ہے۔ یہ بدا کے جگہ اور شیخین کے درمیان فرق کی علامت ہے، حالانکہ حتیٰ 10ویں صدی ہجری سے پہلے تک مسجد بدا اور مسجد شیخین کو ایک ہی جانا گیا ہے، اور اس کی عمارت میں یوں ہے کہ جب مسلمان مسجد درہ میں نماز مغرب اور عشاء پڑھنے میں مصروف ہوئے، مشرکین سپاہ اسلام کو دیکھ رہے تھے، اس لیے حرہ کے کنارے تک آ کے بڑھے۔ ان کی فوج کے ہراول دستے حرہ کے نزدیک آ گئے، لیکن اس میں داخل نہ ہوئے کیونکہ حرہ واقع ہونے اور وہاں پر محمد بن مسلمہ کی موجودگی سے ڈر گئے۔ یہ حرہ مشرقی حرہ ہونا چاہیے، یعنی اس منطقہ پر مسلط مشرکین مدینے کی طرف مشرقی حرہ کے سمت میں اس کی ابتدا تک پہنچ گئے تھے۔ بہرحال صبح سویرے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ رہنما انہیں ایک مناسب جگہ کی طرف ہدایت کریں، یعنی ہمیں ایک ایسے مقام کی طرف لے جائیں جو دشمن کے قریب ہو۔ اس راستے پر بنو حارثہ کے گھر واقع تھے، جو عین ممکن ہے کہ وہ اس راہ پر کئی جگہوں پر گھات لگا کر بیٹھے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنی حارثہ کی بستی اور ان کے باغات سے عبور کرایا گیا۔ یہاں پر مسلمان سپاہی قبیلہ بنو حارثہ کے ایک شخص مرعبہ بن قنیتی کے باغ سے گزر گئے۔ یہ شخص منافق تھا، اس کے اعتراض کی وجہ سے بنی عبد اشل اور بنو حارثہ کے درمیان لفظی جنگ شروع ہو گئی۔ اس کے اطراف میں اس قبیلے کی زمینیں تھیں۔ عبد اشل اس علاقے کے جنوب میں مدینے کے نزدیک اور بنو حارثہ شمالی حصے میں زندگی بسر کرتے تھے۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شمال کے راستے سے عہد کی طرف روانہ ہوئے تو دشمن کی فوج نے خود کو آمادہ کر لیا۔ اب کہا جا سکتا ہے کہ مسلمان شمال مشرق اور مشرکین شمال مغرب میں ایک دوسرے کے نزدیک شاید 500 میٹر سے 700 میٹر کے فاصلے پر آمنے سامنے قرار پائے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عہد کی طرف اپنا سفر جاری رکھا اور آگے بڑھے۔ واقدی لکھتا ہے کہ سر انجام میں رسول خدا واقدی لکھتا ہے کہ وہاں سے عہد تک گئے اور سر انجام میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسی جگہ پر پہنچے جہاں پر آج پل واقع ہے۔ نماز کا وقت تھا، یہ صبح کی نماز کا وقت تھا۔ قنطرہ یعنی پل بھی یا زیر زمین نہر پر تھا جس کا پانی کوہ عہد کے جنوبی دامن میں مشرق سے مغرب کی طرف جاری تھا، اور یا شمال سے جنوب کی طرف، یعنی پہاڑ کے درے کے اندر سے۔ مقبرہ حضرت حمزہ کے سامنے وادی پر اس وقت یہ دو زیر زمین نہریں آپس میں متصل ہیں۔ ان کے نقطۂ اتصال پر ایک پل ہے، شاید اس زمانے میں موجودہ نقطے سے تھوڑا سا مشرق کی طرف تھا۔ غزوہ عہد اور اس کے حالات اور اس کے تاریخی واقعات جو ہے ابھی جاری ہیں۔ انشاءاللہ کہ اس کو اگلی ریکارڈنگ میں آپ کی سماعتوں کی نظر کریں۔